السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہے فیضان رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کا موضوع شرعی سوال و جواب نماز کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان رضوی صاحب، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم چلتے اپنی سوال و جواب کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، فرض کی دوسری رکعت میں ثنا پڑھنا کیسے؟ اگر کوئی شخص فرض نماز میں دوسری رکعت میں ثنا پڑھتا ہے، کیونکہ اس سے ثنا تو پہلی رکعت میں پڑھنی تھی، اب وہ بھول گیا، اب اس نے دوسری رکعت میں بھول کر ثنا پڑھی، پھر قرات شروع کر دی، تو نماز ہو جائے گی۔ اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ بھول کر اگر اس نے ثنا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا؟ مسبوق کہتے ہیں اس نمازی کو کہ جس کی امام کے ساتھ 1 2 یا 3 یا 4 یا مکمل نماز رہی ہو، یعنی وہ جماعت میں شامل تو ہو گیا مگر اس کی رکعتیں 1 یا چند یا ساری رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اور اگر امام کو نماز میں کوئی غلطی ہوئی اور جس غلطی کی وجہ سے امام نے آخر میں سجدہ سہو کیا، اب یہ مقتدی اس وقت آیا کہ جب امام کو غلطی ہوئی تھی، یہ مقتدی امام کے ساتھ نہیں تھا، یعنی مثال کے طور پر امام کو سجدہ سہو والی غلطی ہوئی پہلی رکعت میں اور یہ مقتدی آیا چوتھی رکعت میں، تو یہ تو امام کے ساتھ اس غلطی میں نہیں تھا، مگر جب امام سجدہ سہو کرے گا تو امام کے ساتھ یہ سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ جب امام سجدہ سہو کا سلام پھیرتا ہے، 2 سجدے کرتا ہے، تو یہ شخص امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ اس کے ساتھ جو سجدے ہوں گے 2 سجدے تو کرے گا، مگر سہو کا سلام جو وہ امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے؟ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں نفل ہو، مؤکدہ غیر مؤکدہ، وتر، سب میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جائے اور اس رکعت کے سجدے سے پہلے اس کو یاد آ جائے تو وہ شخص سورۃ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد پھر سے سورت ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اگر کسی شخص نے اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب وہ شخص جو ہے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ موٹی ٹوپی پر سجدہ کرنا کیسے؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور موٹی ٹوپی تھی، یعنی وہ ماتھے کے اوپر تھی، اور جب سجدہ کیا تو زمین کی سختی کو اس نے محسوس نہیں کیا، تو اس وقت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہلکا سا سمجھو کہ سر رکھا ہوا ہے اور ایک شخص موٹی ٹوپی تھی مگر اس نے سر دبایا، زمین کی سختی کو محسوس کیا، تو سجدہ ادا ہو گیا ہے۔ اور اگر موٹی ٹوپی تھی، اس نے ہلکا سا سر رکھا ہوا ہے، زمین پر کوئی جمایا نہیں ہے، زمین کی سختی محسوس نہیں کی، تو اس وقت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ نماز کے دوران اگر والدہ آواز لگائیں؟ نماز کے دوران اگر والدہ آواز لگائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اولاً تو فرض پڑھ رہا ہے اور والدہ یا والد یا بچہ یا کوئی عزیز بڑی سخت پریشانی میں ہے کہ جن کی جان جانے کا خدشہ ہے، جن کو نقصان پہنچنے کا قوی امکان ہے، پھر تو یہ شخص نماز توڑ کر ان کی طرف جائے گا، ان کی مدد کرے گا۔ اگر یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدہ کو معلوم نہیں ہے اور اس نے آواز لگا دی ہے، تو پھر یہ شخص نفل نماز توڑ کے ان کی آواز پر لبیک کہہ سکتا ہے۔ ہاں، فرض نماز نہیں توڑے گا۔ اگر ان کی والدہ کسی سخت پریشانی میں نہیں ہے تو فرض نماز نہیں توڑے گا۔ نفل توڑنے کی حاجت ہے وہ بھی اس وقت کہ جب انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی جیکٹ پر ملک کے جو جھنڈے کی تصویر لگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جیکٹ پر ملک کا جھنڈا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بشرطے کہ اس جھنڈے کے اندر کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، یعنی جاندار کی تصویر بھی اتنی نمایاں ہو کہ دیکھنے سے واضح لگے، دیکھنے سے واقعتاً لگے کہ یہ واقعی کوئی تصویر ہے، تو اس وقت میں نماز تو نہیں ہوگی۔ اور خالی کوئی نشان وغیرہ ہے اور کوئی تصویر واضح نظر نہیں آ رہی تو پھر اس وقت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، امام اگر غلطی سے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھا دے بھول کر، اس بارے میں؟ ہاں، اگر امام نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی، اس کی 2 صورتیں ہیں، بشرطے کہ وہ قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہو، یعنی جیسے ہم نماز مغرب پڑھتے ہیں، دوسرا اتحیات ہے، وہ امام دوسرا اتحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو گیا چوتھی کے لیے اور چوتھی کا سجدہ بھی کر ڈالا، اب تو 4 رکعتیں ہو گئی، تو اس وقت کے اندر 3 تو فرض ادا ہو جائیں گے اور 1 لغو ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہو۔ اور اگر امام نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، یعنی تیسری نماز کی سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس نے 4 رکعتیں پڑھ ڈالی ہیں، اب ظاہر ہے وہ چاروں کی چاروں نفل نماز ہو جائیں گی۔ سترہ کی لمبائی چوڑائی؟
سترہ کہتے ہیں نمازی کے آگے جو رکھا جاتا ہے اس کو سترہ کہتے ہیں. اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 ہاتھ ہے، اس کی چوڑائی 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہے. یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی لمبائی 1 ہاتھ، چوڑائی انگلی کی موٹائی کے برابر ہے، اگر وہ نمازی کے سامنے رکھ دی جاتی ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے. سوال ہے، دوران نماز اگلی صف میں جانا. ہاں، نماز کے دوران اگلی صف میں جگہ کو پر کرنا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اگلی صف میں سے ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا یا وہ کسی عذر کی وجہ سے چلا گیا. اب یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز ہی یہ شخص چل کے جائے گا صف میں، اس جگہ کو یہ پر کر دے گا. اور اگلا سوال ہے، دوران نماز موبائل کی گھنٹی بج جائے تو اس کا کیا حکم؟ اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں آنے والے شخص کو موبائل سائلنٹ پر کر کے آئے، موبائل آف کر کے آئے. موبائل مسجد میں لائے ہی نہیں. بصورت دیگر جیسے کچھ مسافر ہوتے ہیں، ظاہر ان کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بھی کوشش کریں موبائل کو آف کر کے مسجد میں آئیں. اور اگر موبائل بج جاتا ہے دوران نماز، اس پر ایسی کوئی ٹون وغیرہ بجی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی سمجھے کہ بڑی آواز والی بیل ہے جس سے نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا کوئی معاذ اللہ گانا باجا لگایا ہوا مسجد گونج رہی ہے، تو پھر تو کوشش کرے کہ وہ ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کے کسی طریقے سے اس کے بٹن کو دبائے تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے. اور پھر بھی اگر وہ ایک ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے، موبائل کی گھنٹی بند نہیں ہو رہی اور پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے، گانے باجے کی آواز گونج رہی ہے، تو پھر اس شخص پر لازم ہے اپنی نماز توڑے، موبائل کو بند کرے اور پھر نماز شروع کرے. الحمدللہ آج کا سلسلہ ہمارا ختم ہوا. کل پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو ضرور لائک، فالو اور سبسکرائب کریے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.